آج ہم بات کریں گے تصوف کی دنیا کے تحت صحبت باولیہ میں ترجمہ مسائل السلوک پر۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت کی علومت مجدد ملت مولانا شبلی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے علوم تصوف جو قرآن و سنت سے ثابت فرمائے ہیں، اور نصوص قطعیہ جو قرآن کریم کی تھی اس سے استنباط کے لیے انہوں نے اپنی تفسیر بیان قرآن کے اندر وہ تمام علوم اور مسائل نقل فرمائے اور اس کو ترجمہ مسائل السلوک کا عنوان دیا ہے۔ ہم ان آیات پر گفتگو کر رہے ہیں، ان میں سے آج جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 پر گفتگو ہے کہ جس سے حضرت جو ہے وہ سلوک کے مسئلے کا استنباط کیا ہے، تاکہ نادان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم تصوف کے جو علوم ہیں یہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں، یہ خود ساختہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ تزکیہ نفس فرماتے ہیں، تو تزکیہ نفس کا حکم ہو اور اس کے علوم و معارف قرآن سنت سے مستنبط نہ ہو، یا قرآن سنت میں اس کا کوئی پتہ نہ ملتا ہو، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی۔ اس لیے قرآن سنت ہی کے اندر علوم ہیں، لہذا اس کا استنباط کرنا جو ہے وہ عقل و فہم، دانش اور قلب صحیح کی ضرورت ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کارنامہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے آیات سے ان علوم کو یا عادات مشائخ و اخلاق کو ثابت فرمایا ہے۔ تو آج جو 150 نمبر پر گفتگو ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم فلا تخشوہم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ ترجمہ: اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو منہ کرو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع مگر جو ان میں بے انصاف ہیں، سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور اس واسطے کہ کامل کروں تم پر فضل اپنا تاکہ تم پاؤ راہ سیدھی۔ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150، اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ثابت فرمایا ہے۔ تو حضرت تھانوی کے الفاظ میں یوں ہے، عنوان مسائل السلوک، کہا کہ ایسے لوگوں کو خطاب کرنا جو پہلے مہتدی ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، اس پر دلیل ہے کہ ترقی کی کہیں انتہا نہیں، پر سیر الی اللہ کے بعد سیر فی اللہ ہے۔ یہ حضرت نے استنباط کیا ہے۔ جہاں تک اس آیت کے پس منظر کا تعلق ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تحویل قبلہ کا مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا مسئلہ جو ہے وہ بڑا بارکۃ العارہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس کو یہ تیسری مرتبہ یہاں ذکر کیا اس 150 نمبر آیت میں۔ تو گویا کہ تیسری مرتبہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ علل متعددہ ہے، کئی علتیں اور وجوہات ہیں، ہر وجہ کے اعتبار سے اس کو ذکر کیا بار بار، یعنی یہ تکرار مفید ہے، تکرار جو ہے وہ مذموم نہیں ہے کہ ایک ہی وجہ پر 3 دفعہ نہیں دہرایا، بلکہ ہر دفعہ وجہ الگ ہے، بیک گراؤنڈ الگ ہے۔ لہٰذا اس جو موقع پر جو 150 میں ذکر کیا، یہ ایک تیسرا بیک گراؤنڈ تھا، ایک تیسرا پس منظر تھا، اس کو دوبارہ ذکر کیا تحویل قبلہ کو۔ ہوا یہ کہ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ میں کہ جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ جو ہے مدینہ طیبہ آئے تو آپ کو حکم ہو گیا، آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقریباً 16-17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ کے دل میں تڑپ وہی تھی کہ وہ بیت اللہ میرا قبلہ ہو جائے، تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب فرشتہ اتر رہا ہے اور کب جبرائیل آ کے مجھے خبر دے گا اور میں جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کروں گا۔ چانچہ وہی ہوا 16-17 مہینے کے بعد آپ کی شوق کو دیکھتے ہوئے، اس تڑپ کو دیکھتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تکوینی مشیت یہ تھی، تو آپ کو ظہر کی نماز میں آپ تھے اور آپ کو حکم ہو گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں، تحویل قبلہ ہو گیا۔ تو اب یہ تحویل قبلہ جب کر دیا گیا تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ پہلے یہ فرمایا کہ آپ بار بار جو آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آپ کو جو شوق تھی، شوق اور محبت تھی بیت اللہ کی، وہ ہم نے پوری کر دی، آپ کی خاطر قبلہ بدل دیا۔
ایک یہ وجہ. دوسری وجہ یہ کہ ہر ایک پیغمبر جو صاحب شریعت ہوتا ہے اس کا اپنا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے مستقل قبلہ آپ کا جو ہے یہ متعین کر دیا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا قبلہ جو بیت اللہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو اسی طریقے سے آپ کا بھی قبلہ ہم نے بیت اللہ جو ہے مستقل قبلہ کر دیا. یہ دوسری ایک علت تھی. تیسری علت یہ تھی کہ اس لیے قبلہ ہم نے بیت اللہ کیا تاکہ لوگوں کو آپ پر کسی طرح کے اعتراض کا موقع نہ ملے. اس کا کیا مطلب ہے جو یہاں پر بھی فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ کے اوپر کوئی حجت نہ رہے، اس لیے ہم نے قبلہ بیت اللہ بنایا. اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ بیت اللہ کو قبلہ نہ بنایا جاتا، کہ یہود کی تورات کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان جو آئے گا اس کا قبلہ وہی ہوگا جو ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ ہے، اور یہ اس کی صداقت کی علامت ہوگا، تو لہٰذا یہ قبلہ اس کا بیت اللہ ہوگا. جب تک بیت المقدس قبلہ تھا تو یہودی اندر سے خوش تھے کہ اس میں وہ صداقت کی نشانی جو تورات میں موجود ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہم جو اس کی تکذیب کر رہے ہیں وہ ہم حق پر ہیں. لیکن اب جیسے ہی اس کو بیت اللہ کی طرف دوڑا گیا تو وہ اصل میں تورات کی جو پیشن گوئی تھی وہ درست ثابت ہو گئی کہ یہ نبی آخر الزمان کا قبلہ ایونچولی جو ہے وہ بیت اللہ ہو جائے گا، اور وہ ہو گیا. اب یہودیوں کے لیے بات بڑی خطرناک ثابت ہوئی کہ یار ہمارے لیے جو ایک ان کے اوپر الزام اور اعتراض کا موقع تھا کہ جی آپ وہ پیغمبر ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے اور آپ کا تو بیت المقدس ہے. لہٰذا یہ خوش تھے، لیکن جیسے قبلہ بدلا ہے تو گویا کہ ان کے جو کہتے ہیں سر میں گھڑوں پانی پڑ گیا. او ہو، یہ تو وہی ہو گیا جو تورات میں ہے اور یہ اس کی صداقت کی علامت ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ پینترا بدلا. پینترا یہ بدلا کہ دیکھو جی یہ بیت المقدس حق کی قبلہ تھا، تبھی تو 16-17 مہینے نمازیں پڑھتے رہے. لیکن ان کو جیلسی ہو گئی، حسد ہو گیا اس قبلے کے ساتھ. اس حسد و جیلسی میں، اناد میں، عداوت میں انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ موڑ لیا. ورنہ اگر یہ قبلہ جھوٹا تھا، خدا نہ خواستہ بیت المقدس، تو پہلے 16-17 مہینے ادھر منہ کیوں کیا تھا؟ اس کا مطلب حسد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے ادھر قبلہ کر لیا، ورنہ جو اصل قبلہ ہمارا جو انبیاء کا بیت المقدس ہی ہے. اب انہوں نے یہ بات بدلی. ادھر جو ہے مشرکین مکہ نے جب نظارہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لو، ہم نہیں کہتے تھے کہ ہم ہی سچے ہیں؟ دیکھو 16-17 مہینے ادھر منہ کیا انہوں نے، لیکن آخر میں حق ان پر ظاہر ہوا کہ حق ہمارا والا قبلہ ہی ہے. لہٰذا دیکھو بیت اللہ کی طرف آ گئے نا. اب یہ ایک بیت اللہ قبلے کی طرف ہی آئے ہیں، باقی ہماری جتنی ملت کی جو ارکان ہے یہ آہستہ آہستہ وہ بھی اڈاپٹ کریں گے. ابھی تو قبلہ ہی ہمارا اڈاپٹ کیا ہے، 16-17 مہینے کے بعد ان کو حق مل گیا. مشرکین نے یہ بات کہی، اور اب مزید ہماری چیزیں بھی اڈاپٹ کریں گے اور ان کو حق مل جائے گا. یہ لچر سوالات، اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ اصل میں بات یہ جو تحویل قبلہ ہم نے کیا ہے تو جو انصاف پسند ہے وہ تو سمجھ جائے کہ یہ نسخ ہوا ہے، یعنی اللہ کے احکام میں نسخ ہوتا ہے تو منسوخ کیا جاتا ہے اور دوسرے احکام دیے جاتے ہیں، وہ تو اس کو مان لیں گے. اور پھر یہ ان دونوں طبقوں کو آپ پر اعتراض کا حق کوئی نہیں رہا اس قبلہ کے بدلنے کی وجہ سے کہ جو انہوں نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھا تھا. ہاں اس کے باوجود جو اعتراض کریں گے وہ ہوں گے الا الذین ظلموا منہم، جو ان میں ظالم ہوں گے، جو لچر ہوں گے، وہ اعتراض اٹھائیں گے. کیا انہوں نے اٹھایا کہ جی دیکھو جی یہ جو ہے اناد اور حسد کی وجہ سے انہوں نے قبلہ بدلا، ورنہ پہلے ادھر ہی تھے. ادھر مشرکین نے یہ بات کی، دیکھو جی آگے نا قبلے کی طرف، اب آہستہ آہستہ باقی کی طرف بھی آ جائیں گے. تو کہتے ہیں یہ لچر لوگ جو ظالم ہیں یہ بات بکیں گے، ورنہ تم ان کے اعتراضات بکنے سے پریشان نہ ہو، اس بات سے نہ ڈرو. ڈرو مجھ سے، ڈرو مجھ سے، ڈرو ان کے یہ لچر اعتراضوں سے نہ ڈرو، جو اصل فیصلہ حق تو ہم نے ظاہر کر دیا. یہ اصل بیک گراؤنڈ پوری آیت کا یہ ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہی ہے کہ اور جہاں سے تو نکلے منہ کر اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو، یعنی اب امت کو کہہ رہے ہیں کہ منہ کرو تو اسی کی طرف، تاکہ نہ رہے لوگوں کو تم پر جھگڑنے کا موقع. یہ وہی والی بات. مگر جو ان میں بے انصاف ہیں وہ آپ سے جھگڑا کریں گے، سو ان سے یعنی ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو، بلکہ فرمایا مجھ سے ڈرو. یہ بات کہی. تو یہ آیات اس موقع پہ اتری. اب اس سے حضرت امام تھانوی رحمۃ اللہ علیہ استنباط کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محتدی ہیں، پیغمبر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کی منزلیں طے ہوئی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہہ رہے فلا تخشوہم، ان سے نہ ڈرو. فرمایا کہ وخشونی، مجھ سے ڈرو.
تو گویا کہ اس معتدہ اور ہدایت یافتہ کو بھی جو آپ حکم دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہدایت کے منازل کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ لہٰذا اس منزل پہ بھی جا کے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ حالانکہ یہ بات تو مبتدی کو کہتے ہیں، جس کو فہم نہیں، لیکن پیغمبر تو اپنے کمال کو پہنچ چکا ہے۔ تو لیکن بتا یہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ منازل ہدایت و ولایت و نبوت کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک منزل پہ جا کے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ فلا تخشوہم، ان کے اعتراضوں سے نہ ڈرو، فلا وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ تو یہ خشیت کا جو حکم دیا جا رہا ہے، یہ گویا کہ منازل ہدایت کی اس قدر بلند ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، ایون کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، اس کی آگے مثال حضرت دے رہا ہے کہ اصل میں اللہ کی طرف بڑھنے کی دو صورتیں، ایک سیر الی اللہ ہے، ایک سیر فی اللہ ہے۔ ایک ہے اللہ کی طرف سیر، اب یہ جو متوسل ہوتا ہے تو یہ سالک جب بڑھتا ہے اللہ کی طرف تو یہ سیر الی اللہ ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے، اور سیر الی اللہ جو ہے وہ منتہی ہوتی ہے، یعنی متناہی ہوتی ہے، وہ لا متناہی نہیں، کیونکہ ایک منزل پہ جا کے اللہ تک پہنچ جائے گا، یہ ہے منتہی، وہاں انتہا ہو گئی اس کی۔ اب سیر فی اللہ ہے، اب اللہ کی صفات و ذات اتنی لامنتہی، اب اس کے اندر انسان گم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، سیر فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں، کیونکہ جیسے اللہ کی ساری صفات لامحدود ہے، لامتناہی ہے، انفینٹی ہے، ایسے ہی اللہ کی ہر وصف کے اندر انفینٹی ہے۔ تو جب سالک جو ہے اس سیر فی اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، پھر اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ پتہ نہیں کہ کہاں غوطے لگاتا ہے۔ اب اس کی حصی مثال سمجھنے کی جو سمجھیں، ایک آدمی گھر سے سمندر کی طرف جاتا ہے خشکی سے، اب گھر سے لے کے سمندر تک تو محدود راستہ ہے، سمندر میں جب غوطہ لگا دیا، اب سمندر کے اندر بحر بے کنار کتنی تہیں، کتنی دوریاں، کتنی بندی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو وہ اندر غوطے لگاتا چلا جائے۔ تو فرمایا سیر فی اللہ جو یہ لامحدود ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جب سالک اس کے اندر گھستا ہے تو پھر اس کے اندر غوطے لگاتا اللہ کی صفات و کمالات کے اندر کہ اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو بالکل اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا کہ تم جو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اس کا مطلب اللہ کی خشیت کی وہ جو سیر ہے، جب اللہ تک پہنچ گیا ہے اس سیر کی کوئی انتہا نہیں۔ اور یہ بات صوفیہ کہتے ہیں کہ سیر اللہ تو محدود ہے لیکن سیر فی اللہ محدود نہیں ہے۔ سیر فی اللہ کے اندر جب غوطے لگاتا ہے تو پھر وہ مرتے دم تک وہی بات ہے کہ فعبد حتی یاتیک الیقین، اے پیغمبر فعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، یہاں تک یقین آ جائے۔ یقین آنے سے مراد تجھے موت آ جائے، موت آ جائے، کیونکہ عبادت کے ذریعے سے جو تمہیں خشیت حاصل ہونی ہے وہ خشیت کے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب آگے سے آگے غوطے لگتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ زندگی فنا ہو جائے گی لیکن منازل ولایت فنا نہیں ہوں گے۔ تو اس آیت سے حضرت نے وہ سیر فی اللہ کے غیر لا متناہی ہونے کو ثابت فرمایا ہے، اور یہ علم تزکیہ و تصوف کا اصل اصول ہے۔